اے اللہ تیری تعریف، تیری توصیف، تیری حمد و ثنا ہے، تیری کبریائی اور بڑائی ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی تیری تعریف کتنی بھی کی جائے کم ہے۔ اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں موت کے وقت تک مہلت دے رکھی ہے توبہ کے لیے۔ اے اللہ ہم جب بھی اس دنیا میں پلٹیں گے، دنیا کی نا امید ہو کر کے، دنیا سے نا امید ہو کر کے، دھوکہ کھا کر کے، دنیا کو سمجھ کر کے جب بھی ہم پلٹیں گے، ہم کہیں گے استغفر اللہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو ہمارے لیے ہمیشہ معاف کرنے کے لیے یہ جو آپشن کھلا ہوا ہے، اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو موت کے وقت تک بھی توبہ قبول کرتا ہے، قیامت کی گھڑی کے وقت سے پہلے بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب جاگو تبھی سویرا کی طرح اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ مہلت دے رکھی ہے کہ اے میرے بندو، جب سمجھ میں آ جائے تب توبہ کر لو، جب یاد آ جائے تب پلٹ جاؤ، میرے راستے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تم اس طرح میرے سامنے ملاقات کرو کہ تمہارے گناہ آسمان اور زمین کے برابر ہو، اس کے باوجود بھی تم توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہو تو دیکھو رب رحمان اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، صرف معاف نہیں کرے گا، اس گناہ کے برابر رحمتیں تم پر نازل کرے گا، اتنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ رحمتیں نازل کرے گا، جتنے گناہ، جتنے بھر کے گناہ تھے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تم توبہ تو کرو، پلٹو، آؤ تو صحیح۔ کتنا بڑا اللہ، اللہ کی کتنی تعریف اور حمد و ثنا۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں کروڑوں درود بھی کم ہے اس ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے جسے میں اور آپ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا سوچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو میں بتا رہا ہوں، درود لاکھوں اور کروڑوں درود کم ہے نبی پر، ہم پوری زندگی بھر درود پڑھتے جائیں تو۔ اسی لیے وہ حدیث سے کبھی کبھار مجھے حیران کر دیتی ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، میں جب دعا کروں گا نا تو میں دعا کتنا کروں اور میں جو ہے نا درود کتنا پڑھوں؟ ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کو پتہ ہے پورشن، تو جو ہے نا 12 آنے دعا کر لے، 4 آنے درود پڑھ لے۔ بولتا کہ اللہ کے رسول میں 8 آنے کر دوں تو؟ میں آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل کر سکتا ہے، کیوں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول میں اگر 12 آنے درود کروں، صرف 4 آنے دعا مانگوں تو؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر کہا ہے اللہ کے رسول، اگر میں پورا روپے کا روپے دعا میں ہاتھ اٹھا کر کے صرف درود پڑھوں اور چھوڑ دوں تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، وہ سارے دعاؤں سے بھی کافی۔ کیوں؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی۔ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفر دیا، اے میرے رسول مانگو، کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، کئی بار سنے ہیں سونا چاندی آپ کے ساتھ چلیں گے، یہ احد پہاڑ جو ہے نا پورا آپ کے لیے خزانے بن جائیں گے۔ کیسی زندگی چاہتے ہو، پسند کرو۔ وہ ماں یا وہ باپ، آپ نے سنا ہے کہ باپ ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے، کبھی کبھار ایک باپ کی بھی محبت ویسی ہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے اور خاص کر بیٹیوں کے لیے۔ تو یہ والدین، ایک والد کو جا کر کے پوچھو، آفر دو والدین کو، تم نے آج کیا ہونا ہم لا کر تمہارے سامنے، دنیا کی نعمتیں تمہارے دسترخوان پہ ہم بچھا دیں گے، تمہیں کیا چاہیے کھاؤ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو وہ والدین بیٹھے، بھوک بھی لگی ہے، کھانے کی بھی سخت ضرورت ہے، سارے چیزیں تم نے رکھ دیے، پاس میں اور ایک چھوٹا سا کٹورا تھا جس کے اندر آپ کے گھر کی بلی کے سکے ٹکڑے تھے، اس میں جاری کیا، اور ادھر پورے نعمتیں لگے ہوئے ہیں۔ اب کیا کھاتے ہو والدین، تم کھاؤ کر کے آپ آفر دیے۔ وہ ماں اور باپ بجائے کہ اس نعمتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو لیے اور کھانے لگے اور مسکرائے ہلکا سا۔ پوچھا کہ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا، ماں آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ آپ کے سامنے اتنی نعمتیں اللہ نے دے کہا
کہ میں کیسے اس نعمتوں کو میں لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں جب کہ میرا ایک کیا کہتے ہیں اس کو بیٹا یا بیٹی، جب اس کو کیا کہتے ہیں، میری جب اولاد جیل کے اندر ہے، پتہ نہیں اس کو کون سا کھانا میسر ہوگا، میں کیسے یہ کھانا کھا سکتا ہوں، میرا یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں یہ کھاؤں اور وہ کھائے۔ تو انہوں نے چنا اس محبت کے ساتھ اس روٹی کو، جس طرح ماں باپ نے چنتا ہے۔ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب اللہ نے آفر دیا، چنو کیا چنتے ہو چنو، تو اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے ایک دن بھوکا رکھ، مجھے ایک دن غذا نصیب فرما۔ شاید کہ آخری وقت کے قیامت تک کے آنے والے کسی نہ کسی ہر ایک امتی کا سوچ کر کے کرے ہوں گے کہ میری کسی ایک امتی کو اگر ایک دن کھانا اسے نہ ملے، ایک دن اس کا روزہ ہو، ایک دن اس کا کھانا ہو، ایسی زندگی بھی اسے گزارنی پڑے، تو پلٹ کر کے نبی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے کہ اسے اللہ اکبر کروڑ لاکھوں کروڑوں درود کم ہے جو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ایک مثال اور ایک سوال کے ساتھ میں ہمیشہ شروع کرتا ہوں، ایسے ہی شروع کروں گا۔ ایک پرخطر راستہ ہے، ایک پرخطر راستے پر آپ کو بھیجا گیا ہے، ایک محاذ کے لیے 5 سال 10 سال اس کو پار کر کے آپ کو منزل تک پہنچنا ہے، جس میں آپ کو رات میں رکنا بھی پڑے گا، جنگلات کا سفر بھی ہے، سمندروں کا سفر بھی ہے، بیابانوں کا ہے، ریگستانوں کا ہے، اور وحشی جانور آپ پر حملہ کریں گے، لوگ لٹیرے آپ پر حملہ کریں گے۔ تو ایسے سفر میں انسان تنہا جانا پسند کرے گا یا ساتھیوں کے ساتھ جانا پسند کرے گا؟ بالکل ساتھیوں کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ اور اس ساتھیوں کے ساتھ جانا پسند کرے گا جو اس کی حفاظت کریں گے، اسے چوکنا رکھیں گے اور اسے اس منزل مقصود تک جانے میں اس کی مدد کریں گے، یا خود بھی وہ منزل پر جانے والے ہوں۔ بے شک الحمدللہ آپ بہت سمجھدار ہیں، یہ بات آپ سمجھیں۔ بھلے آپ انہی سمجھدار لوگوں میں ہو، آپ کو کتنی ہی اچھی سواری دکھے، کتنی ہی اچھے اس کے اندر سہولیات میسر آئیں، کتنا ہی اس کے اندر آرام دائک چیزیں موجود ہو، اگر آپ وہ گاڑی آپ بالکل نہیں پکڑتے جو آپ کے منزل کو جانے کی بجائے ادھر چلی جاتی ہے۔ آپ دھارواڑ سے بنگلور جانا چاہتے ہیں، بیلگام کے جانے والی گاڑی فری بھی ہے، کم پیسے بھی ہے، لگژری بھی ہے، آپ بالکل نہیں پکڑتے، اس کی بجائے آپ لال KSRTC کا ڈبہ جو بنگلور کو جاتا ہے اس گاڑی میں آپ بیٹھیں گے، کیونکہ آپ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، آپ اسی گاڑی میں آپ سوار کرنا پسند کرو گے، کیونکہ وہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچانے والی ہے۔ لیکن ہمیں کیوں پتہ نہیں، ہمیں ہمارے دماغیں مسک ہو جاتی ہیں، ہمارے عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، ہمیں عقل ہونے کے باوجود، ہمیں سمجھ میں آنے کے باوجود بھی ہم وہ گاڑی پکڑتے ہیں جو گاڑی ہمارے منزل تک نہیں جاتی، جو ہمارے سپنوں تک نہیں لے جاتی، جو ہمارے خوابوں تک نہیں پہنچاتی، جو ہمارے منزل مقصود کی طرف نہیں لے جاتی، اور ایسے ہم سفر ہم چنتے ہیں جو نہ ہمارے منزل کے ہیں، نہ ہمارے راستے کے ہیں، جو نہ ہماری حفاظت کریں گے، اور ہمیں الٹا ہمارے راہ راست سے گمراہ کریں گے۔ ہم ایسا راستہ کیوں چنتے ہیں؟ کیوں ہم بھول چکے ہیں؟ ہماری حالتیں کیا ہو گئی ہیں؟ ہماری حالتیں ایسی ہوئی ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ہم جا کر کے سو جاتے ہیں، ہماری عمر ہوتی ہے، ہمارے جسمانی چیزیں، ہمارے تقاضے سب سامنے آتے ہیں، ہم شادی کر لیتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بھوک، ان کی پیاس، پھر ان کی نیند، پھر ان کی عمر، ہم اس ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور ہم بھول چکے ہیں کہ ہماری ایک منزل مقصود ہے، ہمیں کسی اور طرف جانا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارا حال کیسا ہے معلوم ہے؟ ہمارا حال کیسا ہے؟ ایک انسان ہے،
بہت ہی بھیانک گندگی کی گٹر، جس کے اندر جو ہے نا پورے شہر کا گٹر نکل چلے. تو ہبلی کے اندر ایسی مثال ہے آپ کو، گندا نالا جس کو بولتے ہیں. اس کے بازو چلتا چلتا ہوا ایک انسان پیر پھسلا، اس کے اندر کودا، ڈوب گیا. پھر اٹھتا ہے تو اتنی گندگی سر تپا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اور وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس گندگی سے بچا، اے اللہ مجھے اس گندگی سے پاک کر دے، اے اللہ صفائی کا میرے لیے انتظام کر دے. یہ میں کیسے جاؤں گا ایسی گندگی کو ساتھ رکھتے ہوئے؟ دعا کرتا ہے. پھر آمین کہتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ نیچے دیکھتا ہے، پھر گندگی میں جھکتا ہے، اس میں کود جاتا ہے. پھر اٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، اللہ یہ گندگی سے بچا، یہ راڑے سے بچا، ان کپڑوں کو صاف کر دے. پھر تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اس میں کود جاتا ہے. دیکھنے والا دیکھتا کیا کر دیتا، ایک بکٹ پانی لائے رہتا ہوں اس کے بدن کو ڈالنا بول کو. اب اس کا یہ حال دے کر کے ڈالے گا کیا انہیں پانی؟ بولتا میں نے اس کے اوپر پانی ڈالے تو بیکار ہے. کیوں؟ اس کا حال ایسا ہے کہ انہیں مانگتا ہے، چاہتا، پھر بھی 10 منٹ کے بعد انہیں پوچھتا ہے. اسے پانی کی بھی ضرورت نہیں. اگر انہیں شام تک وہاں ٹھہرا رہا نہیں، وہ گندگی بہتے اس کے پیروں تک آ کے ہم دیکھتے ہیں نا، گندا کبھی دیکھے ہوں گے آپ، گندا جو ہے نا تھیلا چکڑ میں سپڑے رہتا، اسے دھو نہیں سکتے. اسے اٹھا کو ایک کام پہ ونڈ پر رکھتے ہیں، پتھر رکھ کو 10-15 دن کے بعد میں سکھ کو اس کی مٹی جھڑے رہتی، بعد میں خالی جھٹک کو لے جاتے ہیں اسے. دیکھیں آپ اس مثال. لیکن ہماری مثال ایسی ہے، ہم اس گٹر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اس سے باہر بھی نہیں آنا چاہتے، اور دعا کر رہے ہیں اس میں جمپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس میں جمپ کرتے ہیں. اور ہر روز تم اور میں اور آپ یہی کر رہے ہیں. ہر روز 17 بار ہماری حالت ایسی ہوتی ہے. ایک دن میں کم سے کم 17 بار ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 30-35-40 بار ہوتی ہے ہماری حالت ایسی. ہم سب کی آپ کی، میری، تمہاری، سب کی. ہمیں ہر روز ایک دن میں 17 بار اے اللہ یہ گٹر سے بچا، یہ گندگی سے بچا ہم بولتے ہیں، گندگی میں جمپ کرتے ہیں. ہم لوگ کیسا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ راہ مستقیم پر، راہ راست پر ہمیں چلا، صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ یہ گندگی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہونے والا ہے ویسے صفات کے لوگ موجود ہیں، اور جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، منزل مقصود کو بھلا چکے ہیں، ان کے وہم و گمان میں نہ راستے کا خیال ہے، نہ منزل کا خیال ہے، نہ جنت کا خیال ہے، نہ جہنم کا خیال ہے، نہ موت کا خیال ہے، نہ قبر کا خیال ہے، نہ حساب کتاب کا خیال ہے، نہ حشر کے میدان کا خیال ہے، نہ سوالات کا، نہ نعمتوں کا، نہ کسی اور چیز کا خیال ہے. وہ گمراہ اپنی دنیا میں چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ایسوں سے بھی بچا، اور گنہگاروں سے بھی بچا، گمراہ لوگوں سے بھی بچا. ہم دعا کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں، پھر انہی میں ڈبکی لگاتے ہیں. ایک دن میں 17 رکعت فرض کے ساتھ، ہاں 17 رکعت جو فرض ہے اس میں یہی حالت ہوتی ہے. 17 رکعت میں آمین بھائی رکعت باندھے، الحمدللہ کا سورہ پڑھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ یہ دونوں طرح کی گندگی سے بچا، آمین بولنے کا، اس میں ڈبکی لگانے کا. کم سے کم ہم خالی ڈبکی لگانا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں، ان کا ساتھ جانا چھوڑ دیں. نہیں، وہ گندگی لگی ہوئی گندگی پیٹ سوکھتے تو چلی جاتی 4-15 دنوں میں. نیک اعمال کی بات ہے، وہ پانی اونڈل لینے کی بات ہے. کم سے کم ان کی سنگت، ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، صحبت، ان کی سنگت، ان کا ساتھ سے بس دور رہنا ہی ہمارے لیے وہ تھیلے کی طرح ہے جو دھوپ میں ڈالنے کے بعد سوکھ جاتی ہے، گندگی چھوڑ دیتی ہے. پھر تھیلے کو جھٹک لو، استعمال کر لو. لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم جو ہے نا اسی میں ڈبکی لگا رہے ہیں. 17 بار بولتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ جن پر تیرا عذاب ہونے والا ہے ایسے صفات کے لوگ موجود ہیں، ان سے ہمیں بچا. اور ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں راہ راست سے، ان دونوں سے ہمیں بچا. اور ہم پھر گندگی میں ڈبکی لگاتے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صفات کے لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں، 2 چیزوں سے چھٹکارا پا رہے ہیں. ایک دن میں 17 مرتبہ کم سے کم فرض پڑھیں گے، سنت بھی نہیں، نفل بھی نہیں، تو 17 مرتبہ یہ چیز ہم کہتے ہیں. تو ایک ہی دن میں اتنے بار ہم کرتے ہیں، تو ایک ہی دن میں اتنے بار ان لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا. اسلام ایسے ہی نہیں بولتا. نہیں کہاں کی دور یہودیاں ہیں، وہاں نصرانیاں ہیں، نہ ہمیں یہودیاں کو مل رہے نہ نصرانیوں کو مل رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بولنے کی. ایسا فیل ہوتا ہے نا کبھی کبھار، کیونکہ ہم کتابی انداز میں پڑھے رہتے ہیں. مغضوب بولے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہود ہیں اور نصرانی، لیکن اس کا عام فہم بہت بڑا ہے. ایک ہی دن میں 17 مرتبہ بول رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
زندگی میں 17 مرتبہ ایک دن میں ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ملتے ہیں، ہم ان سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بچا، ہم ان سے بچا، لیکن ہماری حالت ایسی ہوتی کیوں ہم بھلائیں؟ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور میرے بارے میں کہتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن کی آیتیں تو پورے انسانیت کے لیے ہے، پورے آیتیں تمہارے اور میرے لیے، لیکن خاص ایک چند آیتیں ہیں جو صرف ہم لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی کی، یہ ہم آخری امت کو خطاب کہہ کر کے کہتا ہے، تم نہ اور مجھے بولتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کہتا ہے اے میری آخری نبی کی امتیوں، اللہ اب تک نبی کو بولتا تھا اے نبی ان سے یہ کہہ دو، اے نبی ان سے وہ کہہ دو، اے نبی یہ حرام ہے کہہ دو، اے نبی یہ حلال ہے کہہ دو۔ اب نبی سعید میں ہے کہہ رہا ہے کہ اے امت نے نبی کی امتیوں، تم نہ اور مجھے خطاب، کنتم خیر امت، یہاں تم جتنے لوگ بیٹھے ہو اللہ آپ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے، مجھ سے مخاطب کہتا ہے کہ تو سب سے بہترین انسان ہے، اے امت تم سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تمہیں جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ تمہیں جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم جو ہے نا نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے گناہ سے روکتے ہو، نیکیوں کی طرف لاتے ہو، حق کی طرف لاتے ہو، باطل سے روکتے ہو۔ صبح شام تمہارا یہ کام ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، وہ گناہ ہے، وہ یہ ہے، اور تم ہمیشہ یہ نیکی یہ ہے، حق کا راستہ یہ سیدھا راستہ، یہی تم بولتے ہو۔ بھلے دنیا والے تم نہ بولیں انہیں کیا ربا اٹھا بیٹا حق باطل گناہ سزا یہ بولتے رہتا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہتر مجھے پسند اس لیے ہے کہ تیرا کام یہ ہے، دنیا والے تجھے ہزار بلند ہے کہ یہ کیا باہر آڑے لگا لے بڑھ چھوڑتا ہے، آیا تو حق باطل گناہ سزا آخرت یہ کرتے رہتا صرف۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تم سب کو میں ڈرائیور بنایا ہوں، تم میری آخری امت جو ہے نا، آخری نبی کی آخری امت جو ہے نا، یہ ڈرائیور کی طرح ہی ہے، لوگ ڈرائیور انہوں جو بڑی بس کے اندر 500 جنہ لے کر کے یہ ڈرائیور چل رہا، 10 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی اس راستے سے اس کی نگاہ نہیں ہٹتی، 10 سیکنڈ کے لیے بھی اس راستے سے اس کی نگاہ نہیں ہٹتی۔ وہ ڈرائیور کی طرح تم اور میں ہیں۔ کیوں؟ اس پورے قافلے کو ہمیں اس منزل مقصود تک لے کر کے جانا ہے، چاہے بارش آئے چاہے پانی آئے، وائپرا لگا لیں گے راستے کو دیکھیں گے، لائٹاں نہیں لگیں گے، بڑے ہیڈ لائٹاں لگا لیں گے راستے کو دیکھیں گے، پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ عیش کر رہے ہیں، کھانا پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، فوٹو نکال رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن اے امت، یہ آخری امت کے لوگ جو ڈرائیور کی طرح ہیں، جو ہمیشہ اس گاڑی کو جو ہے نا چلاتے رہتے ہیں، نیند آتی ہے پانی مار لیتے ہیں، لیکن دھیان بھٹکا حادثہ گھٹا، ایسا ہوتا۔ تو یہ بالکل نہیں بھٹکتے، ایسے ہیں، لیکن الٹا ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ڈرائیور پیک سوک چھڑا ہے، پورے جنے حالت خراب ہو چھڑی۔ ہم آخری امت خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کہا کہ تم سب جن جو لوگ ہیں نیکی کا حکم دینے والے، نیکیوں کی طرف بلانے والے، حق کی طرف بلانے والے، صرف گناہوں کو روکنے والے، یہی ہمارا کام ہے۔ جہاں دیکھو، بچے کو دیکھو، بڑے کو دیکھو، اپنے کو دیکھو، پرائے کو دیکھو، فنکشنوں میں دیکھو، شادی بیاہ میں دیکھو، موت مٹی کہاں بھی دیکھو، آپ کو جو نظر آیا آپ کا ایک ہی کام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تمہیں جنت کی طرف جانا ہے، یہ کہاں لگے ہو، یہی تمہارا کام ہے۔ اللہ نے کہا اس لیے تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں یہ منصب عطا کیا ہے، لیکن ہم بھول چکے ہیں، ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس ہدایت ہے، جو مسجدوں کو آتے ہیں، جو جمعہ کو آتے ہیں، جو پہلی صف میں ہوتے ہیں، اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں کہ میرا راستہ کون سا ہے، میرا کام کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے، اور میرا منصب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں کہ انسان صحبت سے، انسان کو صحبت نے جو ہے نا بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا نا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ میں جو ہے ان کو گمراہوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ مجھے قیامت تک کا وقت دے دے، ان کی وجہ سے میں جو جہنم میں گیا ہوں نا، مجھے وقت وجہ دے دے، میں آؤں گا۔ شیطان نے کہا میں ان کے سامنے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں سیدھے طرف سے آؤں گا، میں بائیں طرف سے آؤں گا، اور انہیں میں کیا کر کے رہوں گا؟ گمراہ کر کے رہوں گا۔ کیا کروں گا؟ گمراہ۔ راہ سمجھتے نا، راستے کو راہ کہتے ہیں، راہ سے گمراہ کر کے رہوں گا۔
ज़रूरी नहीं तो गुनाह में तुमको डाले उन्हें, ज़रूरी नहीं है तुम ना को बुरे कामों के अंदर ही डाले, ज़रूरी नहीं है कि तुम ना कत्ल करने लगाए, गुनाह करने लगाए, जिना करने लगाए, चोरी करने लगाए, माल खाने लगाए, कुछ नहीं लगाए, लेकिन तुम्हें जो अल्लाह ने जो रास्ता बनाया है उस रास्ते से गुमराह किया तो बस उसके बाद में अच्छी नाली में तो जा, गटर में तो जा, खेत में कहाँ भी जा, लेकिन ये जन्नत के रास्ते में मत जा। उसका काम हुआ। उसके बाद तो कारां के पीछे तो लग, तू मोबाइल के पीछे तो लग, तो आस्तियाँ के पीछे तो लग, अंतस के पीछे तो लग, तू MLA MP के पीछे लग, तू अच्छा बेहतरीन इंसान है लेकिन तू जन्नती नहीं है। ये गुमराही जो है ना हमें समझ में नहीं आ रही। आजकल बहुत बहुत बड़ा तबका क्या समझता है, मैं शराब नहीं पीता, मैं गुनाह नहीं करता, मैं किसी का माल नहीं खाता, मैं कुछ नहीं करता है, तो समझ लेता है कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बहुत बड़ा परहेजगार हूँ। अब मेरे वास्ते क्या, मैं मरा तो आया, आसमान के पूरे फरिश्ते नीचे नाजिल होते हैं, मुझे जन्नत के कपड़े में लपट लग जाते हैं, मुझे अत्तर आते हैं, हूरा आते हैं, पहले आसमान दूसरे आसमान पर लग जाते हैं, हाँ 7वें आसमान से नीचे सटते से मालूम ही नहीं से है ना। तो मालूम कई बार सुने ना आप लोग, आप कई बार सुन चुके हैं कि जब किसी की मौत होती है उसकी रूह जो निकाली जाती है ना तो चलते चलते चली जाती है, किसी के लिए 7वें आसमान के दरवाजे खुलते हैं, किसी के लिए नहीं खुलते हैं, वहीं से फेंक दिया जाता है। सिज्जीन में लिखा 7 ज़मीनों के नीचे एक रजिस्टर है, आसमानों के ऊपर अर्श में एक रजिस्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या समझे हैं, धोखा दिया हमने, किसने, शैतान ने। इसीलिए सोहबत उसने क्या कर देता है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, हम जिसकी सोहबत में रहते हैं उसका असर हमें आने लगता है। वरना हम लोग कैसे थे, आप देखो जरा ओपन बेटिगिरी का नाम कैसा था पहले। ज़रा हमारे बाप दादा परदादाओं के ज़माने पर चले जाओ, जगह जगह नसीहत करने वाला, हर बूढ़ा नसीहत करने वाला, हर चाचा नसीहत करने वाला। कोई कहीं गली में जा रहा है, उसको देखा, पहले उसने चप्पल बाएं पैर से पहना, बोलते बेटा सीधे पैर से पहनना। अब वो खा रहा है, कोई सीधा बाएं हाथ से खा रहा, सीधे हाथ से। हर जगह नसीहत नसीहत नसीहत, सच्चाई सच्चाई, हक 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 हुआ करता था। लेकिन आज क्या हो गया है, मार्केट स्ट्रेटेजी बदल गई है। किसी को बुरा मत कहो, किसी को अच्छा मत कहो। शैतान ने हल्का सा डाल दिया तुम्हें। अल्लाह ने क्या कहा था, तन्हौना अनिल मुनकर तामरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। ये तुमने, इस्लाम ने क्या बोला कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, बुराई को बुराई कहते हो, अच्छाई को अच्छाई कहते हो, गुनाह को गुनाह कहते हो। लेकिन अब मार्केट ने तुम्हें क्या बता दिया, फिल्मों में, यहाँ वहाँ तिजारत में, यहाँ बिजनेस में लग करके, दुनिया में लग कर क्या कहा, किसके साथ भी बुरा सी नहीं बोल लो, किसी भी बुरा बोलो नको, किसी भी अच्छा बोलो नको, सब जना लगा ले करो, अपना काम कर ले, पैसे कमा निकल जा। ये चक्कर में पता ही नहीं चला कि तामुरून बिल मारूफ तन्हौना अनिल मुनकर को उसने चुड़ा रामना को। देखो तुम्हें, ये मार्केट स्ट्रेटजी है, ये आम लोग नहीं समझते। जो लोग जो ना मैनेजमेंट की किताबें खोल रहे हैं, कॉमर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, MBA पढ़ रहे हैं, डिग्रियाँ पढ़ रहे हैं, फॉरेन को जा रहे हैं, देखो ना, किसी बुरा बोलो नको, किसी अच्छा बोलो नको, उन्हें दिल में कितना पारसा है कि किसे क्या मालूम, बस सबको लगा ले करो, अपने काम कर लेते रहो, सीधा दुनिया में लगा दिया। है कि नहीं बात, सही है कि नहीं बात। ये पॉलिसी हमने शैतान ने दे दी है। अल्लाह अकबर, बहुत हथकंडे हैं। उन्हें क्या बोलता मालूम है तुम्हें, मैं तुम्हारे बाबा को जन्नत से निकाले साला, मैं तुम्हारे बाबा को जन्नत से निकाले साला, मैं उसे वहाँ भटकाया, मैं वहाँ क्या भी भटकने के रास्ते नहीं रखो, भी भटकाया तुम ना, तो 1000 रास्ते तुम्हें खुद ही बना लिए, मुझे एक रास्ता बनाने की जरूरत नहीं, खाली तुमने टच करा बस तुम्हें जाग छोड़ते हो। कैरम बोर्ड में की पीस होती नहीं, वो जरा सपोर्ट लेके मारती तो नहीं बोलता, तू क्यों, मैं बीच में पीस रखता हूँ, तू खुद ही सपोर्ट लेके जाता है, जीदा जाने का दिखता नहीं तुझे। तो इतने रास्ते हैं, अल्लाह अकबर, गुमराह के रास्ते। तो कभी भी अब इन गुमराह कुन रास्तों से बचना है, इन रास्तों में जो हमला होना है उससे बचना है। तो तन्हा इंसान हमेशा शिकार हो जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि नहीं, वो हदीस है कि नहीं, आप सुने कि नहीं, कि वो सवाल, एक बकरी का झुंड है, नेक मिसाल दी अल्लाह के रसूल ने कि पूरे नेक और पारसा लोगों का एक बकरी का झुंड है। एक जानवर को अक्ल है कि एक शेर भी जो हमला करना चाहता नहीं, वो झुंड से अगर बकरी अलग हो गई, उसे एक ही बकरी के पीछे लगकर उसे मार देता है। तो शैतान ऐसा आपको हमला करता है। आप नेक लोगों का साथ छोड़े, नेक सोहबतों का साथ छोड़े, नेक लोगों के साथ तुम्हारी मैसेजिंग, तुम्हारी चैटिंग, तुम्हारी बातें, तुम्हारे फ़ोना, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा खुशी गम के लम्हात, ज़रा फिर कहेंगे बेजार लग रहा, ज़रा वॉकिंग करके तुझे, तो ये इस चक्कर में आप सिर्फ नेक लोगों के साथ ही रहना। नेक लोग बहुत हंसाते नहीं करते, तुम्हारा इंटरटेन भी इन्हीं के साथ होना। हम क्या कर देते हैं, पहले नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जर्रा मजा के वास्ते है, इन नहीं ठहरे ना, ईमान वाले अत्ता नहीं हंसाते, वहाँ अगला है क्या कि उसके अलग अलग नाम आपको छोड़ रहते हैं, उसके पास जाएंगे चल 1 घंटा बैठ को, वहाँ बैठ को हंस उसको आते हैं। वो मालूम नहीं रहता होना, ये प्लान जो है ना वसवसे
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو تمہارے سینوں میں وسپرنگ کرتے ہیں, یعنی کہ وسوسے ڈالتا ہے تمہارے سینے میں, چل وہاں ذرا جائیں گے, ہاں ذرا جائیں گے, انٹرٹین کریں گے. آپ کے کنارے بنا لے جانا نہیں ہے, تم اچھوں کی صحبت میں تم پر وار اس نے نہیں کر سکتا, اب تم کو کنارے بلا لے جانا اس نے. تو الذی یوسوس فی صدور الناس, تمہارے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. کون؟ غلط بولے تمہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس بولتے وسوسہ ڈالتے, شیطان کا نام یاد آتا تم کو. کیا ہے اگلی آیت؟ من الجنۃ والناس. کیا مطلب؟ اردو, سب اردو میڈیم کے. من الجنۃ, جو جنوں میں بھی ہے, جنوں انسانوں میں ہے. جی تمہیں کیا سمجھے, شیطانی چاقو تمہارے سینے میں وسوسہ ڈال کو بھٹکاتا تم کو. پہچانو انسانہ کی شکل میں جو جنات تمہارے ساتھ ہیں ان کو پہچانو. اللہ اکبر. قرآن کیا ہے, تو میں نہیں بول رہا ہوں, تم ایسا مت بولو. عبد الرحمن جو ہے نا, ہم انسانوں کو بھی جنہ بول گئے, بالکل قرآن کیا ہے بول رہی. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. فجر 3 بار, شام کو 3 بار آیت پڑھنا کہتے ہیں. اللہ کے رسول بولیں گے نہیں, تمہیں اگر بچنا ہے, اگر تمہیں بچنا ہے, صبح میں 3 مرتبہ کونے کل کے تینوں بھی جو ہے نا, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, جو ہے صبح میں 3 مرتبہ, اور شام میں جو 3 مرتبہ ہے, اس میں ہلکا سا تمنا اشارہ دیا جاتا ہے کہ تم جب پڑھ کو نکلتا ہے نہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے اللہ, وہ جنات سے بھی ویسے انسانوں سے بچا, ویسے جنات سے ویسے انسانوں سے بچا. ہماری زبان اور بھی نہیں رہنے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ویسے انسانہ, ویسے انسانہ, ویسے انسانہ بول کو, آپ بچے بولو, دیکھ با تجھے ویسے انسانہ سے بھی اللہ بچا دے, شیطانہ سے بچا دے. اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھتی, انسانہ نہیں بھی, انسانوں میں بھی ہے نہیں, انسانوں میں بھی ہے نہیں. دھیرے دھیرے انہیں انسانوں کو بھی بہت احتیاط سے لگا لیتا. ابھی تک کیا سمجھے تمہیں خود بتائے. الذی یوسوس فی صدور الناس بولنے میں کون وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان کر کے بولے. اب انسان کو یاد رکھ لو, شیطان آئی جب دیکھیں گے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو راہ سے گمراہ کرے گا وہ شیطان بھی ہے اور انسان بھی ہیں. انسانوں کی شکل میں بھی جن اور شیطان ہیں, اور شیطان کی شکل شیطان کے ساتھ تو ہے, 6 انسانوں کے ساتھ میں بھی ہے. یہ گمراہ کریں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. کیا ہوگا تمہیں ابھی آدھے گھنٹے سے بیٹھ کے جب تب سنے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم منزل مقصود کی طرف جانا ہمارا مقصد ہے, گمراہی ہمارے ساتھ نہ آئے, تو کیا کرنا, کیسا کرنا؟ بچنا ہے, حملوں سے بچنا ہے. ایک ڈھال ہونا, جس طرح تلوار سے بچنے کے واسطے ڈھال ہوتی نہیں, ایسے تلوار کا ایسا حملہ کرتے ہیں, سامنے والا تلوار لانے پر ایسے پکڑتے ہیں. تو ہمیں بچنا ہے, تو کیسے بچنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا, قرآن کی آیت جو ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اپنے جان اپنے نفس کو ایسے لوگوں کے ساتھ باندھ لو. یہاں پہ لفظ جو ہے نا وصبر کا, یہاں صبر کا معنی نہیں ہے, یہاں پہ معنی ہے باندھ لینے کا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, تم اپنے آپ کو, اپنے جان کو باندھ لو, مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو اپنے رب کو پکارتے ہیں, بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, صبح شام پکارتے ہیں, یریدون وجہ اللہ, جنہیں اپنے رب کی چہرے کی تمنا ہے, یعنی کہ اپنے رب کی جو ہے نا خوشنودی کی طلب میں اپنے رب کے چہرے کو چاہتے ہیں. ویسے لوگ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, صبح شام ذکر و اذکار میں رہتے ہیں, ان کی باتوں سے اللہ رسول, ان کی عادتوں سے اللہ رسول, ان کے کھانے پینے سے اللہ رسول, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بندھ لو. بلا 2 منٹ کھول لینا کہ بھی بیزارانا نہیں جانا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو صبح شام پکارتے ہیں. جمعہ کے ایک بار پکارنے والے بھی نہیں ڈھونڈو اسے, جو صبح شام کون پکار رہا. فارمولا دے رہا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فارمولا دے رہا آپ کو. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا, ایک آیت پر بھی عمل کر لو, کامیاب ہو جاتے ہیں. کیا کہا؟ جو اللہ کو پکارتے ہیں, کب؟ بالغداۃ والعشی, صبح اور شام کو, یعنی کہ مطلب ہے فجر بھی ہو چن کا کام, شام کو بھی ہو چن کا کام جو ہے نا, ویسے لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو, اپنے آپ کو باندھ لو. ڈھونڈو, پھر بولا اللہ بولا ہے, فارمولا ملا تو ڈھونڈتے نہیں, ڈھونڈتے نہیں, لے کے تو ڈھونڈو. ابھی جو صبح شام ایک دن بھی مس کیے بغیر صبح شام رہتے ہیں, میں برس میں ایک بار برسی کرے سر کا کرے, 40 دن ایک بار چھٹی کرے سر کا کرے, تمہیں ان کے پیچھے لگے ہو گیا. یہاں اللہ صبح شام جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے ساتھ باندھ لو اپنے آپ کو. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ اللہ, یہ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28.
یریدون وجہ اللہ، جن کی منشا کیا ہوتی ہے؟ صرف اللہ کا چہرہ، یعنی کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ان کو پکارتے رہتے ہیں۔ پھر کیا کہا اللہ؟ پھر آگے کیا کہا؟ اتنا بندنا ہوتا نہیں ہے، ایک طرف ہے وہاں جھانکنا بھی نہیں بولا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تیری آنکھیں بھی بند لیا تو ٹھیک ہے، تیری آنکھیں بھی ان سے ہٹ کر کے دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری آنکھیں ان کے طرف سے ہٹ کر کسی اور کو نہ دیکھیں۔ کس میں؟ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس آس میں کہ تجھے دنیا کی زینت نہ نظر آنے لگے، دنیا کی تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بھی کور کو دیکھ رہے ہیں میں ہونا دنیا کی زینت میں ہوں، چاہو دنیا کی رنگ دیا ہے، ایسا بچھا دیا ہے کہ بچھانے کا لفظ جب مجھے یاد آتا ہے نا تو سیدھا وہ منظر یاد آتا مجھے، جو شیطان کہہ رہا ہے نا کہ یہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ صبح شام ذکر کرنے والوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ لو، اور تمہاری دنیا، تمہاری آنکھیں ان سے ہٹ کر پلٹ کر نہ چلے جائیں، کن کی طرف؟ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیاوی زندگی کی زینت کی دنیاوی زینت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور واقعی میں اس نے اتنا زینت بچھا دیا ہے۔ اور کب بچھایا تھا یہ معلوم ہے آپ کو؟ حدیث یاد کرو، کب بچھایا گیا؟ اللہ نے جنت کو بنایا، اللہ نے جہنم کو بنایا، آیا کہ نہیں؟ منظر یاد آ رہا کہ نہیں بھی؟ جنت اور جہنم کو بنایا، بلایا جبرائیل، کچھ بلایا نہیں خالی بن، اے جبرائیل آؤ ادھر آؤ، جاؤ دیکھ کر، جا ذرا جنت کو دیکھ کر، جنت کو پورا گھوم کے جنت کے نظارے دیکھے، اللہ کے رسول بھی جا کر دیکھ کے بتائے کیا کیا ہے جنت، بیٹھ کے یاد کرو، پورا دیکھ کے اللہ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی بھی اس دنیا میں جائے اگر یہ چیز کا کسی بھی پتہ چل جائے کہ جنت ایسی 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 ہے، خلاص ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں، جیسا انہیں ایسا عمل کرے گا ہر بندہ جنت میں جانا، گارنٹی دیتا ہوں، جاؤ میں جہنم کو دیکھ کر کیا جاؤ گئے، جہنم کو دیکھ کر کیا حضرت جبرائیل اللہ نے بلایا، کہا کیا اتنی ہولناکیاں، اتنی پریشانیاں، اتنی سزائیں، ایسی آوازیں، ایسی چیخیں، وہاں کا پانی کیا، وہاں کے انگار کیا، وہاں کے جبڑے چیرنا کیا، وہاں کے کان پھاڑنا کیا، وہاں کے جسم انتڑیاں پھٹنا کیا، اللہ اکبر۔ کہا جو کوئی بھی جہنم کا تذکرہ سنے گا، دنیا ایک لمحہ اس کی زندگی کا ایک سیکنڈ، ملی سیکنڈ میں کبھی نیچے کے سیکنڈ جو ہے نا اتنا کوشش کرے گا کہ جہنم میں سے ہمیشہ بچ جائے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں جاؤ، اب جہنم کو دنیا کی زینتوں سے، آرائشوں سے اتنا لپیٹ دو، اتنا لپیٹ دیا گیا۔ اب بولے جاؤ جبرائیل جاؤ دیکھ کر جاؤ، اب جا کے دیکھ کر جاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے؟ اب اس کے آگے کی حدیث تمہیں معلوم ہے؟ جہنم کو اتنا آرام، آسانیاں، آسائش، مسائل کیا بھی نہیں، نہ صبر کرنے کی ضرورت، نہ کچھ کرنے کی ضرورت۔ جو آتا وہ بکری جو جاتی رہتی نہیں، ہمارا کھیت اور دوسرے کا کھیت، کس کی وہ گھر کے سامنے ہے جاری سکانے رکھے تھے، اس میں بھی منہ بھاری، اس میں بھی منہ بھاری، اس کا بھی کھا رہی، اس کا بھی کھا رہی، وہ ترکاری بازار میں بئی لئی تو کھاتے رہتا نہیں، کیا بھی سوچنے کا نہیں، کیا منہ ملتا کھانے کا، کیا کھا رہا، کیا دکھتا وہاں جانے کا۔ یہ اس طرح جاگ چھوڑے تو ختم، سیدھا آرام سے کیرم بورڈ کی وہ لال پیس کیوں ٹک کر کھڈے میں دیتی نہیں، جاگ چھوڑتے ہیں آرام سے۔ جہنم کو اتنی زینتوں اور آرائشوں سے لپیٹ دیا گیا۔ وہ بات یہاں یاد دلائی جا رہی تھی کہ تمہیں ان کے ساتھ باندھ لو جو صبح شام ذکر و اذکار کرتے ہیں، پھر تمہاری آنکھیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان سے یہ لوگوں سے ہٹ کر کے تیری آنکھیں، تیری نگاہیں اس طرف نہ جائیں کہ دنیا کی زینت اور زیب آرائش پر چلے جاؤ۔ بعد میں آگے کیا کہا؟ آیت ختم ہوتی ہے، دیکھو وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور تو اس کی اطاعت میں مت لگ جانا۔ کیا؟ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، تو اس کی اطاعت میں مت لگ جانا۔ اللہ تمہیں اور مجھے ایڈوائز دے رہا ہے، وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا۔ ہم کسی نہ کسی کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب ہے اس نے کیسا کر رہا، انہیں بھی ایسا زندگی جیا رہے، کیا چاہیے، میں بھی ویسا کچھ بننا، میں بھی ایسا کچھ کرنا، کہاں ڈاکٹر کر لیتے، میں بھی ریئل اسٹیٹ کرتا ہوں، انویسٹمنٹ کرتا ہوں، کارا لیتا ہوں، پیسے جماتا ہوں، کیا کچھ کرنے گیا۔ پورے 10 سال 5 سال 15 سال ویسٹ کر لے کو، اللہ سے دور، قرآن سے دور۔ میرے گوگل میپ ہی چکا چھوڑا تھا انہیں، حساب اللہ اکبر۔ کہا کسی کی اطاعت کر رہے تھے دنیاوی زندگی میں،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی اطاعت سے دور رکھے اور نبی کی اطاعت میں ہمیں لگائے. نبی کا جو طریقہ زندگی جینے کا طریقہ تھا، اور نبی نے ایسا طریقہ جیا ہے، تمہیں اتنا کم زندگی جیچ نہیں سکتے، اتنا کم زندگی جیے تو بھی نبی سے بہتر جیے کر کو لگتا تم نہ ہمیں ویسے بھوکے رہ سکتے ہیں، نہ اتنے روزے رکھ سکتے ہیں، نہ اتنے کم کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ اتنے چھوٹے گھر میں ہم رہ سکتے. اس کے باوجود بھی نبی نے کیوں ایسے کیا؟ تاکہ میرے امتی، کسی بھی امتی کو ہمیشہ فخر فیل. دیکھو کتنا اللہ مانگے اس اللہ کے پاس، اے اللہ ایک دن بھوکا رکھ، ایک دن کھانا دے، مجھے غریب رکھ، مجھے غریبوں کے ساتھ زندہ رکھ، غریب زندگی دے، مجھے غریب ہی مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. لیکن میرا کیا ہے؟ اللہ امیر کر، بہت امیر کر، مڈل کلاس کر، رچ کلاس کر، ہائر کلاس کر، امیرہ میں رکھ، گلی میں چمیر رہنا، گاؤں میں چمیر رہنا، ضلع میں چمیر رہنا. بٹ نبی سے الٹا جا رہی ہے ہماری گاڑی. کون ڈالا یہ دل میں؟ کون ڈالا بھائی؟ الذین یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ بار بار یاد دلائیں. تو وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ذِکْرِنَا، پھر تو اس کی اطاعت مت کرنا کس کی؟ جس کا دل میری ذکر سے غافل ہو چکا ہے. اسے اللہ کا ذکر نہیں، اسے جب بھی بات کرو تو میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہوں. خالی پیسے، گاڑیاں، موبائلاں، دوا، میڈیکلاں، دھندے، تجارتاں، وہ یہ بینک بیلنس، شیئر مارکیٹ، ایکویٹی، ڈیریویٹی، وہ یہ کر کو کیا کرتے ہیں؟ خالی یہ کرتے رہتا. یہاں گناہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا. یہ پوری سیریز میں تمہارا کام ہے گنہگار لوگوں سے بچنے کا بولا نہیں جا رہا. وَنَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، جو غافل ہو چکا ہے، جس کا دل میرے ذکر سے، اس کی اطاعت مت کرنا. اغفلنا قلبہ واتبع ہواہ، بس وہ اپنی خواہشوں کے حساب سے زندگی جیتا جا رہا ہے، اپنی خواہشوں کے حساب سے زندگی جیتا جا رہا ہے. وکان امرہ فروطا، اور اس کا ایک کام حد سے تجاوز کر چکا ہے، اب وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں کی طرح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے یہ ایڈوائس دیا، یہ فارمولہ دیا کہ ہم کس طرح، کس کی صحبت میں رہنا، کسی کے ساتھ رہنا، کس طرح ہمیں اپنے آپ کو باندھ لینا. جس طرح سلمان فارسی باندھ لیے تھے، جس طرح تمہیں صحابہ کی زندگی کے پہلو آپ نکال کر کے دیکھیں گے نہیں. سلمان فارسی تخت کو چھوڑے، تاج کو چھوڑے، شہزادے، لگ بھگ شہزادے تھے، نکلے حق کی طرف آئے، یہودیت چھوڑے، پتہ چلا کہ اس وقت کا اسلام کیا ہے، آئے. اس کے بعد پادری کے پاس میں بولے مجھے تمہارے ساتھ رکھ لو، میں بھٹکنا نہیں، اس کے ساتھ تمہارے ساتھ رکھ لو. بس جا رہے تیرے گھر میں رہو، محل ہے یار، ایسے وہاں روکو، وہاں تو ہے نہیں، یہ دین وہاں فالو کر. نہیں میں بھٹک جاتا ہوں، نہیں میں بھٹک جاتا ہوں، تمہارے ساتھ رکھ لو. رہے ان کے ساتھ جب تک اس کی موت نہیں آئی، تب تک رہے. بوڑھے ہو گئے، بولے میں پھر بھٹک تو مجھے کسی کا بھی پتا دو مجھے، میں وہاں جاؤں. بولے 4000 5000 کلومیٹر دور جانا، وہاں تک میں ہی جاتا ہوں. رستے میں موت ہوتی کہ نہیں کہ میں جاتا ہوں. وہاں سے نکلے 4-5 ہزار کلومیٹر گئے، وہاں اس کے پاس پہنچے. وہ راہب بھی ان کی عمر زیادہ ہوئی، 60-70 سال کی عمر ان کی ہوئی، بڈھے بھی وہاں جا کے پہنچے. بولے مجھے تیرے پاس رکھ لے بابا. کیا ہوا ان کو؟ نہیں میں جو ہے نا، نہیں تو گمراہ ہو جاتا ہوں، مجھے لوگ گمراہ کر دیں، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں. پھر وہاں اس کے ساتھ رہے. اس کی عمر 70-80 سال کی ہو گئی، اس نے مر گیا، ان کی عمر 100 برس ہو گئی. اب پھر بولتے ہیں تمہیں اب انتقال کر رہے ہیں، مجھے کسی کا تو پتا دو، میں ہی جانا چاہتا ہوں، میں ایک صالح، سچے نیک صالح انسان کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. 100 برس ہوئے بابا تم نے کا، میں میری زندگی تک مجھے ڈر ہے اور خوف ہے کہ مجھے کوئی گمراہ کر دیتا ہے. میں کا 70 برس والا ہے، مجھے کون گمراہ کرنا جی. میں دنیا دیکھی ہوں، بڈھا ہوا، سب کچھ ہوا، مجھے اتنی عقل آئی، میں اچھا کچا بچہ سب انوبھو کرے سے. نہیں میں گمراہ ہونے کا راستہ مجھے دیو، مجھے 100 برس میں بھی کہاں کی چلے گئے، اس کے پاس گئے. وہ پوپ وہاں بھی کہاں سمندراں، کشتیاں، پہاڑوں میں سفر گئے، اس کے پاس گئے. ان کی عمر 120 سال ہے، اسے 90 جاک ملے، انہیں 60 سال کا ہے، اس کے ساتھ رہے. اس کی موت ہوئی، اسے دفنائے، اسے پوچھے پھر کیا کرنا. ایسا کرتے کرتے 21 جنوں کے صالحین کا ساتھ سلمان فارسی کرتے اللہ تعالیٰ نے ایسا نصیب دیا کہ 200-250 برس تک اسی طرح کرتے گئے. 21 لگ بھگ 21 جنیں پوپ اس وقت کے مسلمانوں نے، جب اسلام نہیں آیا تھا، نبی نہیں آئے تھے. اس کے بعد کرتے مکہ تک آئے، عربستان تک آئے. اللہ کے رسول کو جب ملے 200 برس کا دیکھیں کسے تبھی 240 250 سال کی عمر میں آ کر اللہ کے رسول کو ملے. دیکھو کیسے تھے ہمارے صحابہ، کیسے تھے تابعین، کیسے تھے لوگ، کیسے تھے کہ صحبت. ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آخری بات، کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یکل طعامک الا تقی. کیا حدیث ہے؟ لا تصاحب کیا مطلب ہے؟ صحبت، صاحب، دوست. لا تصاحب، لا الہ کہتے نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے، لا سے شروع ہوتا نہیں. لا تصاحب، کسی بھی دوست نکو بنو، الا مؤمنا،
جو پوری مومن ہے اس کو. ولا یکل طعامک، اور لا یکل طعامک، تیرا کھانا کونج کھانا نہیں، الا تکا، تیرے دسترخوان پر کھائے تو متقی کھائے، تو دوستی کرے تو مومن سے دوستی کرے، ورنہ تو گمراہ ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر تیری رحمت ہوگی، تیرا کرم ہوگا تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اے اللہ ہم بہت سن رہے ہیں، اے اللہ بہت بیانات ہو رہے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں کو راہ راست نصیب نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نہیں کرم کرے گا، تو ہی راہ راست پر نہیں لائے گا تو بے شک ہم گمراہ ہو جائیں گے، بے شک ضالین میں ہو جائیں گے، بے شک مغضوبین میں ہو جائیں گے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ مغضوبین سے بچا، اے اللہ ضالین سے بچا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہوں سے بچا، اے اللہ گنہگاروں سے بچا، اے اللہ نیک صحبت نصیب فرما، اے اللہ صالح صحبت نصیب فرما، اچھوں کے ساتھ رکھ، سچوں کے ساتھ رکھ، ایمان والوں کے ساتھ رکھ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے موت بھی آئے تو ایسے لوگوں کے ساتھ آئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، جو موت کو یاد کرتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے. اے اللہ مسجدوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ دنیا کی محبت کم کر، اے اللہ دنیا کی محبت کم کر، اے اللہ دنیا کی محبت کم کر. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.